نمبر 2، معجم طبرانی میں حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ اور بیت المقدس میں ایک نماز کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے۔ طبرانی کما فی المجمع جلد 4 صفحہ 7۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور بعض میں کلام بھی ہے۔ الغرض یہ حدیث حسن۔ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں عذر پیش آ جانا، یعنی کوئی شخص راستے میں ہی کسی بیماری یا طوفان اور سیلاب یا دشمن یا کسی بھی وجہ سے روک دیا جائے، ان تمام صورتوں کو احسار کہتے ہیں۔ جمہور اسی کے قائل ہے، اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے نزدیک احسار صرف دشمن کے ذریعے رکاوٹ پڑنے کی صورت میں ہی ہے۔ الام جلد 2 صفحہ 342، المبسوط جلد 4 صفحہ 107، الاصل جلد 2 صفحہ 386، الحادی جلد 4 صفحہ 357، الخرشی جلد 2 صفحہ 391، حاشیہ الدسوقی صفحہ نمبر 97، المغنی جلد 5 صفحہ 203، الانصاف جلد 4 صفحہ 77، نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 450۔ لیکن جمہور کا موقف راجح ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہرحال ایسی صورت میں مذکورہ شخص سے احسار کی جگہ پر احرام کھول دے گا، اپنا سر منڈا لے گا، اپنی خواتین سے مباشرت کر سکے گا اور وہیں قربانی ذبح کر دے گا۔ جمہور اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی صرف حرم میں ہی ذبح کی جائے گی۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 453، المغنی جلد 5 صفحہ 194، الحلیۃ العلماء جلد 3 صفحہ 355، بدع الصنع جلد 2 صفحہ 177، الاختیار جلد 1 صفحہ 167، الکافی صفحہ نمبر 161، الانصاف جلد 3 صفحہ 517، ہدایہ السالک جلد 3 صفحہ 1281۔ محصر شخص سے آئندہ سال حج یا عمرے کی قضا دے گا۔ دلیل نمبر 1، حضرت حجاج بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پاؤں توڑا جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ احرام سے باہر آ گیا، اب اس پر آئندہ سال حج کرنا لازمی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے عمرے کی 7 ہجری میں قضا دی۔ دیکھیے صحیح ابو داؤد 1639، کتاب المناسک باب فی الاحسار، اور ابو داؤد 1862، ترمذی 940، نسائی جلد 2 صفحہ 198، ابن ماجہ 3077، حاکم جلد 1 صفحہ 470، بیہقی جلد 5 صفحہ 220، الحلیہ الابی نعیم جلد 1 صفحہ 357، طبرانی کبیر جلد 3 صفحہ 253، دارقطنی جلد 2 صفحہ 228۔ نمبر 2، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، جس کا پاؤں توڑا گیا یا جو لنگڑا ہو گیا یا جو بیمار ہو گیا تو وہ حلال ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈا لیا، اپنی بیویوں سے مباشرت کی اور اپنی قربانی کو نہر کر لیا، یعنی قربانی دے دی، پھر آئندہ سال عمرہ کیا۔ نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جو حج سے روک دیا جائے ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کی صحیح کرے، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کرے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ سارے حوالے دے دیتا ہوں۔ صحیح ابو داؤد 1640، ابو داؤد 1863۔ دوسری حدیث کا حوالہ ہے بخاری، حدیث نمبر 1809، کتاب العمرہ۔ تیسری حدیث کا حوالہ ہے بخاری 1810، کتاب العمرہ، باب الاحسار فی الحج، اور ترمذی 942، نسائی جلد 5 صفحہ 169، احمد جلد 2 صفحہ 33، بیہقی جلد 5 صفحہ 175۔ اگر کسی کو رکاوٹ پیش آنے کا خدشہ ہو تو وہ مشروط احرام بھی باندھ سکتا ہے، پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو محصر کی طرح اس پر قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سبا بنت زبیر بن عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں مگر میں بیمار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کر مگر یہ شرط لگا لے کہ میری احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اے اللہ تو نے مجھے روک دیا۔
بخاری 5089، کتاب النکاح باب العفا فی الدین، اور مسلم 1207، احمد جلد 6 صفحہ 164، نسائی جلد 5 صفحہ 68، ابن الجارود 420، طبرانی کبیر 833، بیہقی جلد 5 صفحہ 221، شرح السنہ 2000، ابن خزیمہ جلد 4 صفحہ 164، ابن حبان 973، دارقطنی جلد 2 صفحہ 219۔